الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مکتبۃ المدینہ کی بہت ہی پیاری کتاب جہنم میں لے جانے والے اعمال، اس میں امام علی مقام، امام تشنا کام، امام حمام، شہزادہ کونین امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ایک روایت ہے۔ آپ اپنے والد مولا مشکل کشا سید الاولیاء کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے روایت کرتے ہیں۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخیل ہے یعنی کنجوس ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہوا پھر اس نے مجھ پر درود پاک نہ پڑھا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الحمدللہ ہم اس سلسلے میں شان پنجتن پاک سنتے، آج حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی شان ہم سنیں گے اور ایمان تازہ کریں گے۔ المعجم الکبیر حدیث نمبر 2682 2682۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، کیا میں تمہیں ان کے بارے میں خبر نہ دوں جو اپنے نانا نانی کے اعتبار سے سب لوگوں سے بہتر ہیں؟ کیا میں تمہیں ان کے بارے میں نہ بتاؤں جو اپنے چچا اور پھپھی کے لحاظ سے سب لوگوں سے بہتر ہیں؟ کیا میں تمہیں ان کے بارے میں نہ بتاؤں جو اپنے ماموں اور خالہ کے اعتبار سے سب لوگوں سے بہتر ہیں؟ کیا میں تمہیں ان کے بارے میں خبر نہ دوں جو اپنے ماں باپ کے لحاظ سے سب لوگوں سے بہتر ہیں؟ وہ حسن و حسین ہے۔ ان کے نانا اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان کی نانی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی والدہ فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہا، ان کے والد علی بن ابی طالب، ان کے چچا جعفر بن ابی طالب، ان کی پھپھی ام ہانی بنت ابی طالب، ان کے ماموں قاسم بن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی خالہ رسول اللہ کی بیٹیاں سیداتنا زینب، سیداتنا رقیہ، سیداتنا ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہن، ان کے نانا، ان کے والد، ان کی والدہ، ان کے چچا، ان کی پھپھی، ان کے ماموں، ان کے خالہ سب جنتی ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں؟ ان کے نانا جنتی، ان کے والد کون؟ مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جنتی، والدہ خاتون جنت سیدۃ النساء فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا جنتی، ان کے چچا حضرت جعفر بن ابی طالب جنتی، ان کی پھپھی ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا جنتی، ان کے ماموں حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ جنتی، ان کی خالائیں آقا کی شہزادیاں جنتی، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہن، اور وہ دونوں یعنی حسن و حسین بھی جنتی ہوں گے۔ اور جو ان دونوں حسن و حسین سے محبت کرے گا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ بھی جنت میں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں، صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں، ان دو کا صدقہ
حشر میں خنداں مثال گل کیجے رضا کو حشر میں خنداں مثال گل. کیا شان ہے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے شہزادے حسن و حسین کی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث پاک کے سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 143، من احبہما فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی. جس نے ان دونوں حسن و حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے ان سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نانا حسنین کریمین جلیلین شہیدین امامین کریمین نیرین قمرین ظاہرین طیبین طاہرین رضی اللہ عنہما کے نانا جان کیا فرما رہے ہیں؟ المستدرک حدیث نمبر 4776 4776 ارشاد فرمایا، الحسن والحسین ابنایا من احبہما احبنی ومن احبنی احبہ اللہ ومن احبہ اللہ ادخلہ الجنہ ومن ابغضہما ابغضنی ومن ابغضنی ابغضہ اللہ ومن ابغضہ اللہ ادخلہ النار. حسن و حسین یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، جس نے ان دونوں کو محبوب رکھا یعنی پسند کیا، ان سے محبت کی، ان سے پیار کیا، اس نے مجھے محبوب رکھا. جس نے مجھے محبوب رکھا اس نے اللہ کو محبوب رکھا، اور جس نے اللہ کو محبوب رکھا اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا. اور جس نے ان دونوں سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا، اور جس نے اللہ سے بغض رکھا اللہ اس کو داخل جہنم فرمائے گا. لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت، باغ جنت کے میرے مدح خانے اہل بیت، تم کو مجدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت. حسن و حسین رضی اللہ عنہما سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کیسی محبت ہے، قربان جائیں. ایک مرتبہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہمراہ ایک سفر میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہم نکلے، ابھی کچھ ہی راستہ طے ہوا تھا کہ نانا حسنین نے حسن و حسین کے رونے کی آواز سنی، اور دونوں اپنی والدہ ماجدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ہی تھے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے رونے کی آواز سن کر بے قرار ہوئے اور تیزی سے ان کے پاس پہنچے، اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی لاڈلی شہزادی سے فرمایا میرے بیٹوں کو کیا ہوا؟ عرض کی انہیں سخت پیاس لگی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام پانی لینے کے لیے مشکیزے کی طرف بڑھے مگر پانی موجود نہ تھا. ان دنوں پانی کی سخت قلت اور شدید حاجت تھی. آواز دی کیا کسی کے پاس پانی ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آواز دی کیا کسی کے پاس پانی ہے؟ ہر ایک نے مشکیزوں میں دیکھا پانی کا قطرہ بھی نہیں ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خاتون جنت کو فرمایا ایک بچہ مجھے دو. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بچے کو پردے کے نیچے سے دے دیا. آپ نے پکڑ کر سینے سے لگایا. پیاس کی وجہ سے وہ شہزادے رو رہے تھے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے منہ مبارک میں اپنی زبان مبارک ڈال دی. وہ شہزادے چوسنے لگے حتیٰ کہ سیراب ہو گئے. سبحان اللہ. اور
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں پھر اس شہزادے کی رونے کی آواز دوبارہ نہیں سنی. دوسرے شہزادے اب رو رہے تھے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان شہزادوں کو بھی منہ میں زبان ڈال کر سیراب فرما دیا. اب دونوں خاموش ہو گئے اور دوبارہ ان کے رونے کی آواز نہ سنی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ان شہزادوں پر شفقتیں کیسی ہیں. کتنے بد نصیب ہیں جو ان سے دشمنی کرتے ہیں, کتنے بد نصیب ہیں جو ان سے بے باکی کرتے ہیں, کتنے بد نصیب ہیں جو ان کی شان میں غستاخیاں کرتے ہیں, کتنے سعادت مند ہیں جو ان سے پیار کرتے ہیں, ان سے محبت کرتے ہیں, ان کو فالو کرتے ہیں, ان کی سیرت کو اپناتے ہیں, ان کے ارشادات کے مطابق زندگی گزارتے ہیں. اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کتنی پیاری بات ارشاد فرما رہے ہیں. لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول, کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی, چمنستان کرم کی, کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی, اس چمنستان کرم کی. زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول, زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت کی کیا بات ہے. سنیے اعلیٰ حضرت کا عشق حسنین کریمین. دستگیر ہر دو عالم کر دیا سبتین کو. حسن و حسین کو اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دو عالم کا ہاتھ تھامنے والا بنا دیا. دستگیر ہر دو عالم کر دیا سبتین کو, حسنین کو, امامین کو, کریمین کو, قمرین کو, نیرین کو, زائرین کو. دو عالم کا ہاتھ تھامنے والا دستگیر کر دیا. کس طرح کیا؟ دستگیر ہر دو عالم کر دیا سبتین کو, دستگیر ہر دو عالم کر دیا سبتین کو. اے میں قربان جان جان انگشت کیا لی ہاتھ میں, اے میں قربان جان جان انگشت کیا لی ہاتھ میں. آقا میں قربان جاؤں جانے جاں, اے میری جان کی بھی جان. آپ نے اپنے نواسوں کی حسنین کریمین شہیدین جلیلین طیبین طاہرین کی انگلی تو کیا ہاتھ میں لی, آپ نے ان کو دو جہاں کا دستگیر فرما دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. دستگیر ہر دو عالم کر دیا سبتین کو, اے میں قربان جان جان انگشت کیا لی ہاتھ میں. سبحان اللہ. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے شہزادے حسنین کریمین, ان کی پرورش کس نے کی؟ ان کے نانا جان نے, جو کہ مخلوق میں سب سے بڑے عالم ہیں, جو مخلوق میں سب سے زیادہ حسین ہیں, ذہین ہیں, فتین ہیں, اللہ کے محبوب ہیں, نبیوں کے سردار ہیں, اولیاء کے بھی سردار ہیں, ساری مخلوقات سے افضل و اعلیٰ ہیں. اور ان کی تربیت کس نے کی؟ باب مدینۃ العلم مولا مشکل کشا نے.
آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہیں. ان کے والد نے ان کی تربیت کی اور فیضان مصطفیٰ سے، فیضان مشکل کشا سے حسنین کریمین علم و فضل میں ممتاز اور نمایاں تھے. امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ عمر بھر احادیث مبارکہ سیکھتے رہے، ان کی اشاعت و ترویج میں کوشش کرتے رہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے احادیث سنی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ اپنے والد سے، امام حسین سے، دیگر اکابر صحابہ سے احادیث روایت کی. آپ اپنی اور اپنے بھائی کی اولاد کو حصول تعلیم کے بارے میں تاکید کرتے تھے. ایک بار ارشاد فرمائے علم حاصل کرو، آج تو تم قوم میں سب سے چھوٹے ہو لیکن تم ان کے بڑے بنو گے، اور تم میں سے جن میں یاد رکھنے کی طاقت نہ ہو اسے چاہیے وہ لکھ لیا کرے. علم و فضل کیسا تھا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کا؟ ان کے جوابات، وہ حکمت بری باتیں کیا تھیں؟ اللہ اکبر. مولا مشکل کشا نے فرمایا اے میرے بیٹے بتاؤ راست روی کیا ہے، دیانتداری کیا ہے، سچائی کیا ہے؟ عرض کی بھلائی کے ذریعے برائی کو دور کرنا. مولا مشکل کشا حسن امام مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں رشتہ داروں اور قبیلے والوں کے ساتھ بھلائی و تعاون کرنے میں یہ عرض کی. مولا مشکل کشا نے پوچھا شفقت و مہربانی کس میں ہے؟ عرض کی قناعت اختیار کرنے میں اور کسی کو حقیر و ذلیل نہ جاننے میں. مولا مشکل کشا نے پوچھا ملامت کیا ہے؟ عرض کی خود کو محفوظ رکھنے اور دوسرے کو ذلیل و رسوا کرنا، یہ ملامت ہے. مولا مشکل کشا پوچھتے ہیں اپنے شہزادے سے سخاوت کیا ہے؟ عرض کی تنگ دستی خوشحالی میں خرچ کرنا. بزدلی کیا ہے؟ فرماتے ہیں دوست پر جرت مندی کا مظاہرہ کرنا، دشمن سے بھاگنا. پوچھا حلم کیا ہے؟ فرمایا غصہ پی جانا، نفس کو قابو رکھنا. پوچھا فقر کیا ہے؟ عرض کی نفس کا ہر چیز کے معاملے میں حریص ہونا. پوچھا ذلت کس چیز میں ہے؟ عرض کی سچائی کا سامنا کرتے ہوئے گھبرانا. بزرگی کیا ہے؟ عرض کی نقصان کرنے والے کو کچھ عطا کرنا اور قصور والے کو معاف کر دینا. پوچھا محرومی کیا ہے؟ عرض کی حصہ ملنے پر انکار کر دینا. کیسی علمی گفتگو ہے، کیسی باتیں باپ بیٹے میں. آج کل باپ بیٹے میں تو موبائل کی باتیں ہوں گی، کسی ایپلیکیشن کی باتیں ہوں گی، دولت کی باتیں ہوں گی، مال کمانے کی باتیں ہوں گی، گاہک کو چکر کس طرح دینا ہے، گاہک کو بیکار مال کس طرح تھمانا ہے، یہ باتیں ہوں گی. یہاں دیکھیں کیسی علمی گفتگو ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ مولا مشکل کشا کا صدقہ، حسن و حسین کا صدقہ ہمیں ہماری اولاد کو عطا فرما دے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.